یہ جو چہار دیواری نظر آ رہی ہے، اس چہار دیواری کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب مسجد اقصی ہے۔ یہ پورا کا پورا چہار دیواری کے اندر جو ہے یہ حرم قدسی کہلاتا ہے، اور یہی مسجد اقصی ہے۔ جو نمازوں کا ثواب ہے اور جو فضائل ہیں وہ اس پورے جگہ کے لیے ہیں۔ اس کے اندر جتنی بھی عمارتیں ہیں، اس کے اندر جتنے بھی آثار ہیں، یہ سارے کے سارے مسجد اقصی کہلاتے ہیں۔ ان میں سے خاص یہ پیلے گنبد کو لے کر یا اس مسجد کو لے کر یہ کہنا کہ یہ مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مکمل مسجد اقصی ہے۔ یہ مسجد اقصی کو بنایا کس نے ہے؟ مسجد اقصی روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد جب وہ فلسطین گئے جس کا نام ایلیا بھی تھا، تو جب ایلیا گئے تو وہاں پر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اور تاریخ کی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کو ابتداءً بنایا ہے۔ یا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے، یا پھر ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ابتدائی تعمیر کی ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جب مصر میں آ گئے اور فرعون کے غلام بن کر رہنے لگے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نجات کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر دریا کو پار کر کے جب وہ وادی تیہ میں پہنچے، اور ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ لوگ 40 سال تک وادی تیہ میں حیران و پریشان رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے یہ منکشف کیا اور ان کو یہ بتلایا کہ ایک عبادت خانہ بنایا جائے، اور اس کی ساری کیفیت اور اس کے سارے احوال سے آپ کو مطلع کر دیا کہ وہ عبادت خانہ کس طرح ہونا چاہیے، کہ اس کے امام کیسے ہونا چاہیے، اس کا لباس کیا ہونا چاہیے، عبادت خانے میں کتنے دروازے ہونے چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی گئیں، اور اس کے مطابق جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تو عارضی طور پر خیموں کے ذریعے اس طرح کا عبادت خانہ تعمیر کر لیا جاتا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون آئے، اور ان کے بعد اور بھی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ عبادت خانہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ اور پھر جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں حکومت کو مضبوط کر چکے تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے، لیکن انہیں اس تعمیر کا موقع نہیں مل سکا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ہدایات دی اور اس کے بارے میں بتلایا کہ کس طرح سے یہ عبادت خانہ، یہ مسجد بنائی جائے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 1001 سال پہلے اس عمارت کی بنیاد رکھی، اور اس عمارت کو ہی ہیکل سلیمانی کہا جانے لگا۔ یہ عمارت 60 ہاتھ چوڑی، 7 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ اونچی تھی، اور اس عمارت کے اوپر ایک بالا خانہ بھی تھا، اس کے ارد گرد کمرے تھے، چبوترا تھا، اور اس کے دونوں طرف حوض تھے۔ ایک حوض بڑا تھا جو بیلوں پر بنایا گیا تھا، یہ بیل بنائے گئے اور اس کے اوپر وہ حوض بنایا گیا، اور اس میں پیتل کا استعمال کیا گیا۔ اور جو معبد بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی یا جو ہیکل بنایا تھا، اس کی دیواروں پر اور اس کی چھت پر سونا مڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے اس میں روشنی رہتی تھی۔ اس کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا۔ اس کے مزدور بہت زیادہ تھے، 70,000 لوگ تو بار برداری کے لیے لگے تھے، اور 80,000 لوگ اس میں پتھروں کو تراشنے کے لیے لگے تھے، اور 30,000 لوگ پہاڑ پر لکڑی کاٹنے میں مصروف تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تعمیر کرنے میں اور نگراں کے طور پر
اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے 4 برس 2 مہینے کے بعد شروع کی تھی، اور 7 سال میں یہ مسجد یا یہ ہیکل تعمیر ہو گیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام جب 40 سال حکومت کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا بیٹا رحبعام ان کا جانشین ہوا، اور اسی طرح سے ان کا ایک شاگرد یربعام، اس نے بھی جانشینی کا دعویٰ کیا، اور بنی اسرائیل میں اختلاف ہو گیا۔ رحبعام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کے تحت صرف 2 ہی قبیلے بچے اور باقی قبیلے یربعام کے تحت چلے گئے۔ دھیرے دھیرے ان کے اندر فسق و فجور، یہاں تک کہ بت پرستی شروع ہو گئی، اور ظلم و ستم، غارت گری اور نافرمانیاں ان میں عام ہو گئیں۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور کئی مرتبہ ان کے اوپر حملے کیے گئے، ان کو ہلاک کیا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے کچھ دن بعد ہی مصر کا ایک بادشاہ ان پر چڑھ کر آ گیا، اور بیت المقدس کا سارا سامان، اس کے اندر جو سونا لگا ہوا تھا اور جتنا قیمتی اسباب تھا، وہ سارا کا سارا چھین کر لے گیا۔ اور اس کے تقریباً 400 سال کے بعد مصر کے ایک دوسرے بادشاہ نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور ان کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ تیسری بار بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، لیکن اس بار میں اس نے زیادہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا، عمارت کو، ہیکل کو یعنی مسجد کو، اور زیادہ اس نے قتل و غارت گری سے کام نہیں لیا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان سے ایک شخص کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ اب جو یہاں کا نائب اور جو حاکم بنا وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، اور اس وقت کے جو نبی تھے حضرت ارمیہ علیہ السلام ان کی نصیحت نہیں سنتا تھا اور نافرمانی میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے بخت نصر نے دوبارہ اس پر حملہ کیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، ہیکل سلیمانی کو بالکل ہی مٹا دیا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ تو اس طرح سن 586 قبل مسیح میں سلیمان علیہ السلام کے ذریعے تیار کی گئی مسجد اقصی یا ہیکل سلیمانی ختم کر دیا گیا۔ یہ کل 415 برس تک باقی رہا تھا۔ اس کے بعد 70-80 سال تک یہ لوگ بابل میں قید رہے اور ادھر ادھر کی خاک چھانتے رہے، واپس فلسطین اور بیت المقدس کی طرف نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد ایران کے بادشاہ دارا کی مدد سے ان لوگوں نے 500 قبل مسیح میں دوبارہ بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کیا، اور اپنے حساب سے ان لوگوں نے مسجد اقصی کو یا ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیا، اور یہ مسجد اقصی یہ ہیکل سلیمانی باقی رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے اس کو اثر نو تعمیر کیا، اور وہ اس طرح تعمیر کرتا جاتا تھا کہ پہلی عمارت کے کچھ حصے کو مٹاتا اور نیا حصہ بنا دیتا، پھر جب وہ تیار ہو جاتا تو دوسری طرف کا حصہ گرایا جاتا اور اس کو تعمیر کیا جاتا۔ اس طرح سے اس نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور خوبصورت ڈھنگ سے دوبارہ تعمیر کر دیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے یہ لوگ مخالف ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے نافرمانیوں سے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر رومیوں کو مسلط کر دیا، اور روم کا ایک بادشاہ تیتس ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، اور اس نے ساری عمارت کو، سارے شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ ہیکل یا یہ مسجد اقصی دوبارہ تعمیر نہیں کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے کچھ
نشانات باقی تھے۔ تیتس نے جب بیت المقدس کو اور فلسطین کو برباد کیا تو اس کے بعد سے یہ مقام عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک عیسائی ہی اس پر قابض رہے۔ یہودیوں کے نشانات کو، یہودیوں کے متبرک مقامات کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور قبہ صخرہ جہاں پر موجود ہے وہی چٹان، اس چٹان پر کوڑا کرکٹ ڈالے جانے لگا، اور جو جو چیزیں یہودیوں کے مقدس مقامات شمار کیے جاتے تھے ان کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کو فتح کیا۔ وہاں کا جو بطریق تھا، جو کاہن تھا، یعنی عیسائیوں کا جو پادری ہوا کرتا تھا، پھر بطریق سے پوچھا کہ یہاں مسجد کہاں بنائی جائے، تو اس نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ مسجد یہاں بنا لی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی، جس کو مسجد القبلی کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد القبلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد اقصی کے قریب میں ہی واقع ہے۔ پھر جب خلفائے بنی امیہ کا دور آیا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کردہ مسجد میں توسیع کی، اور اب جو مسجد القبلی ہے، جس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، وہ مسجد خلیفہ عبد الملک بن مروان کی توسیع کردہ مسجد ہے۔ اس کی بیچ والی گیلری کے نیچے پرانی مسجد اقصی ہے، اور یہ پیلا گنبد جو نظر آتا ہے یہ بھی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں بنایا۔ اس پیلے گنبد کے نیچے چٹان ہے، جس چٹان سے حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تھے، اور جس چٹان پر بہت سارے انبیاء علی نبینا علیہم السلام اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے وحی کے ذریعے۔ یہ چٹان کے ارد گرد ایک لمبا چبوترا ہے، لمبا چوڑا چبوترا ہے، اور اسی طرح ایک قبہ اور ایک گنبد یہ بھی ہے، قبہ سلسلہ کہا جاتا ہے۔ سلسلے کے معنی عربی میں زنجیر کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک زنجیر جنت سے لے کر اس مقام تک لٹکائی تھی۔ اگر کوئی آپس میں اختلاف ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا لوگوں کے درمیان، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اس زنجیر کو پکڑو۔ ان میں جو سچے لوگ ہوتے تھے وہ زنجیر تک پہنچ جاتے تھے، اور جو جھوٹے لوگ ہوتے تھے وہ زنجیر تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہاں پر ایک بابرکت اور متبرک اور مقدس مقام ہے، مسجد البراق۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کو باندھا گیا تھا، اور اس مقام کے ارد گرد جو دیوار ہے، یہ دیوار حائط البراق کہی جاتی ہے، لیکن یہودیوں نے اب اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کو انہوں نے دیوار گریا کے ان کا نام دیا ہے، ویسٹرن وال یا الحائط المبکا، کہ وہ دیوار جس کے پاس یہ لوگ آ کر روتے ہیں۔ یہاں محلہ تھا، اس محلے پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، وہاں کے مکانات کو منہدم کر دیا گیا، اور یہ لمبا چوڑا انہوں نے یہاں میدان بنا لیا، اور اس میدان میں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو براق دیوار تھا، اس دیوار کو انہوں نے دیوار گریا کا نام دیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں جو مدرسہ تنکزیہ کے نام سے ایک مدرسہ تھا، اس پر بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور اب یہ ان کی سیکورٹی فورسز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آزاد کرا لیا، تو اس کے بعد سے لے کر سن 1099 عیسوی تک یہ مسلمانوں کے زیر نگین رہا، مسلمانوں کے زیر تصرف رہا۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس پر یا مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، اور تقریباً 90 سال تک، سن 1187 عیسوی تک عیسائیوں کے یہ قبضے میں رہا، اور سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ فتح کیا۔ اور جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وہ محراب، وہ ممبر جو پوری جنگ کے دوران اپنے ساتھ رکھے رہتے تھے، اس ممبر کو اس میں نصب کیا۔ یہ جو ممبر ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نصب کردہ ممبر ہے، لیکن
سن 1969 عیسوی میں ایک آسٹریلیائی یہودی نے مسجد اقصی میں آگ لگا دی تھی. یہ آگ 3 گھنٹے تک لگی رہی، جس کی وجہ سے یہ ممبر جل گیا اور اس کے سامنے کا جو حصہ ہے اس میں نقش و نگار ہیں، یہ حصہ دیوار کا بھی جل گیا.